ہاتھ بولے گا، چونکہ اللہ فرماتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ کو سیلڈ کر دیں گے، مہر لگا دیں گے۔ اور ہم بولے گا آپ نے جھوٹ بولا تھا، بولے گا نہیں تم نے اس کو مارا ہے تو نہیں، تم نے یہ کیا ہے تو نہیں۔ زبان سے تو آدمی جھوٹلا دے گا لیکن منہ پہ ہی مہر لگا دے گا اللہ۔ اب وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ اللہ سے بات کریں گے۔ سورہ یاسین شریف میں آیا، جو روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اللہ اسے شہیدوں کی جماعت میں جو روزانہ سورہ یاسین پڑھ کے اپنا کام شروع کرے گا اللہ اس کی ساری حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اور جو سورہ یاسین شریف اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھے گا اسے 10 ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری بالکل ابھی سے شروع کر دیں، اپنا ایک شیڈول بنا لیں، روٹین بنا لیں کہ مجھے سحری کے بعد کیا کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد 2 گھنٹے سونا ہے، اس کے بعد اٹھ کر کے 4 پارے قرآن پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کاروبار پہ نکل جانا ہے۔ کام رمضان سے پہلے بڑے بڑے کام نپٹا لینا ہے، رشتہ دار سے ملاقات رمضان میں نہیں کرنی ہے، یعنی اپنے آپ کو بالکل آخرت کا مسافر بنا دینا۔ دانا پانی بیوی کو تو چھوڑتے ہی ہیں 14-15 گھنٹے، اور اس کے بعد بھی گناہوں کو چھوڑنے کی مشق کرنا۔ بیوی موجود ہے مگر میں نے حرام کر دیا، چونکہ اللہ نے کہا۔ دانا موجود ہے کھا سکتے ہیں مگر میں نے اس کو اپنے لیے حرام کر دیا۔ پانی موجود ہے میں نے حرام کر دیا، کس کے؟ اللہ کے کہنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ 1 مہینہ دانا پانی اور بیوی چھوڑوا کے مجھے پریکٹس کروانا چاہتا ہے کہ جب میرے کہنے سے دانا پانی بیوی تم نے چھوڑ دیا، اب میرے کہنے سے جھوٹ بھی چھوڑ دو، اب میرے کہنے سے شراب بھی چھوڑ دو، اب میرے کہنے سے بدکاری بھی چھوڑ دو، اب میرے کہنے سے ظلم بھی چھوڑ دو، اب میرے کہنے سے ماں باپ کی فرمانی بھی چھوڑ دو۔ یعنی یہ دانا پانی بیوی ایک بہانہ ہے اس کی آڑ میں بے شمار گناہوں سے بچانا۔ یہ ماہ رمضان سامنے آ رہا ہے اور اس قدر وقت کی پابندی یہ مہینہ سکھاتا ہے۔ جیسے مان لیا جائے یہاں پہ کلکتہ میں 3:05 پہ سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، 3:04 پہ دانا حلال تھا، پانی حلال تھا، بیوی حلال تھی، مگر 3:04 پر وہ بیوی حرام، پانی حرام، دانا حرام۔ افطار کا ٹائم 6:04، 6:03 پہ بیوی حرام، دانا حرام، پانی حرام، 6:04 پہ بیوی حلال، دانا حلال، پانی حلال۔ فجر کی نماز کا آخری وقت 5:40 آج ہے، 5:41 پہ نماز فجر پڑھنا ہے، 1 منٹ پہلے تک جائے، اب 20 منٹ کے بعد اس کی قضا پڑھنا۔ 8 گھنٹے تک اللہ نے کوئی نماز فرض نہیں رکھی، فجر سے لے کر کے ظہر تک، چونکہ یہ کام بالکل روزی روٹی کی تلاش کا پڑھنے کا، کالج جانے کا، اسکول جانے کا اور کام کرنے کا، کھیت میں ہل چلانے اس وقت میں کوئی نماز فرض نہیں، تاکہ بندہ خود محنت سے کام کرے اور خود اپنا کھائے اور اپنے ماں باپ بھائی بہن سب کو کھلائے۔ اب یہ 8 گھنٹے جو بیکار بیٹھا رہے گا اس سے بڑا ناکارا کوئی شخص کوئی اور یہ شکایت کرے گا کہ ہم غریب ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس سے بڑا بد اخلاق کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 8 گھنٹے کوئی نماز فرض نہیں کی تاکہ خوب محنت سے کماؤ، خوب پیسے کماؤ، خود کھاؤ اور دوسروں کو دو۔ سب سے بہترین شخص وہ ہے the best among you is one who is profitable for other۔ امریکہ کے دانشور نے کہا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کو پائے، جو دوسروں کو اپنے سے لابھ پہنچائے۔ بل گیٹس سب سے بڑا مالدار تھا، اس نے کہا کہ میں چاہے 1000 سب سے بڑا مالدار، لیکن ایک وقت میں ایک کار پہ ہی چل سکتا ہوں، 1000 کار پہ نہیں۔ میرے پاس 50 شہروں میں 50 بڑے بڑے بنگلے ہیں، ایک وقت میں ایک ہی بستر پہ سو سکتا ہوں، 50 میں۔ یہ جو اتنی دولت ہے میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ ضرورت سے زیادہ پیسہ اس لیے کماتا ہوں تاکہ میری وجہ سے ہزاروں مزدوروں کے چولہے میں آگ لگے۔
ٹاٹا برلا اس کا ایک مینیجنگ ڈائریکٹر، لیکن کئی لاکھ مزدور سے جڑے، اتنے پیسے ہیں، الگ الگ برانچ قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی برانچ قائم ہوتا ہے، چونکہ اس برانچ میں 10,000 مزدور اس سے جڑ جائیں گے، 10,000 فیملی اس سے آباد ہو جائے گی۔ The best among is one who is profitable for all۔ آپ میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو اپنے سے لابھ پہنچائے۔ یہ آج امریکہ کہتا ہے، چائنا کہتا ہے، ہندوستان کہتا ہے، سارے لوگ کہتے ہیں، مگر آپ کے پیغمبر نے کیا کہا ہے 1400 سال پہلے؟ جس وقت نہ کالج تھا، نہ یونیورسٹی تھی، نہ کوئی اخلاقی کتابیں لکھنے کا چلن تھا، اس زمانے میں حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، the best among people is one who is profitable for other۔ لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کو اپنے سے فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اب قیامت تک جو بھی اس فارمولے کو اپنی زبان سے دہرائے گا، اچھا وہ ہے جو بھائی کو دیکھے، ماں کو دیکھے، باپ کو دیکھے، بہن کو دیکھے، اولاد کو دیکھے، غریب پڑوسی کو دیکھے، بیوہ کو دیکھے، مسکین کو دیکھے، معذور کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، جو بھی بولے گا، چاہے مودی جی بولے، آئنسٹائن بولے، صاحب بنگلہ دیش کی حسینہ بولے، کوئی بھی بولے، زبان اس کی ہوگی مگر یہ قول مصطفیٰ جان ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں سب مصطفیٰ کی عطا کی، چونکہ ہم نہیں جانتے ہیں، اسی لیے ہمیں روی شنکر کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، ہم حدیث نہیں پڑھتے ہیں اسی لیے ہمیں رام دیو کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، حدیث ہم نہیں پڑھتے ہیں اسی لیے ہمیں کبھی کبھی مودی جی کی بات اچھی لگتی ہے، اگرچہ وہ 90% جھوٹ بولتے ہیں مگر کبھی کبھی بڑی اچھی بات بول جاتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نوکری مل جائے، پڑھنے کے بعد پکوڑا بیچیے، انہوں نے کہا تھا، لوگوں نے مذاق اڑایا پورے ہندوستان کو، مگر میری نگاہ میں یہ بات بہت اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ نوکری مل جائے، اگر ہر سارے لوگ پڑھیں اور نوکری مل جائے تو پھر ہندوستان میں نوکری کے لیے پڑھا جائے گا تو نوکری نہیں ملے گی تو پھر لوگ کیا کریں گے پڑھے لکھے لوگ؟ جب سب کو نوکری مل جائے گی خزانہ کہاں سے آئے گا، مال کہاں سے آئے گا؟ مودی جی نے کہا کہ پڑھنے کا مقصد ہے انسان بننا، پڑھنے کا مقصد ہے سب یہ سویلائزڈ، پڑھنے کا مقصد ہے شریف اور جینٹل اور آنیسٹ، اور روزی روٹی کے لیے نوکری مل گئی تو واہ واہ، نہیں ملی تو آپ پکوڑا بیچیے مگر انسان بن کے زندہ رہیے۔ اب ایسا نہیں کہ پڑھنے کے بعد آپ ڈکیتی کرنے لگیں، اے ٹی ایم آپ لوٹیں، ٹرین لوٹیں، مال گاڑی لوٹیں، دوسروں میں ڈکیتی کریں، جس طرح آج کل منسٹر کے بیٹے، ڈی ایم کے بیٹے، صاحب چیف منسٹر کے بیٹے سارے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نوکری نہیں ملی تو ہم صاحب ریل کی پٹری اکھاڑیں گے، آفس جلائیں گے۔ وہی مودی جی نے کہا تھا پڑھنے کا مقصد جانور بن کے ڈکیتی مت کیجیے، پڑھنے کا مقصد ہے آپ ایک اچھا شریف انسان بن جائیں۔ اگر نوکری مل گئی نہیں ملی تو آپ پکوڑا بیچیے مگر انسان بن کے زندہ، اور یہ بات بہت اچھی ہے، بہت دم ہے اس میں۔ اب سنیے میری بات میں کہہ رہا ہوں، یہ نماز پنجگانہ 8 گھنٹے تک کوئی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز فرض ہے، ظہر کبریٰ کے بعد ظہر کا ٹائم شروع ہے، اور عصر کی ٹائم، عصر کے وقت سے پہلے ظہر کا ٹائم ختم ہے، 1 منٹ پہلے 4:25 پہ ظہر، 4:26 پہ عصر، 5:55 پہ آفتاب غروب ہوتا ہے، 1 منٹ پہلے عصر، 1 منٹ کے بعد مغرب، یعنی ایک منٹ جس مذہب میں قیمتی ہو۔ سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مال پہ، 360 دن جب مال پہ گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایک دن پہلے میرے پاس 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے، 10 کروڑ کا زیور ہے، میں نے اپنی بیوی کو ہبہ کر دیا کہ میں آج یہ تم کو دے رہا ہوں، ایک دن پہلے، اب یہ مال مجھ سے شفٹ ہو گیا بیوی کے پاس، مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں، بیوی کے پاس مال چلا گیا، اب وہ بیوی 8 مہینے اس کی ملکہ رہی، 8 مہینے کے بعد پھر وہ مال جب فرض ہونے کے لائق رہا 360 دن، 2 دن پہلے وہ مال مجھ کو شفٹ کر دیا۔ اگر اس طرح ہوتا رہا تو اس مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ اس پر سال نہیں گزرا ہے، اس مال پہ زکوٰۃ فرض ہے جو مال میری ملکیت میں رہے اس پر سال گزر جائے، تو ایک دن پہلے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، ایک دن کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض۔ دنیا کے سارے لوگ 360 دن خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے، مدینے میں گزار دیں، حاجی نہیں کہتے ہیں۔ حج ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو زوال کے بعد میدان عرفہ
عرفات میں رہیں گے تو حجی ہوگا. احرام باندھ کر کوئی سو گیا اور اس حالت میں اس کو میدان عرفات سے گزار دیا گیا تو وہ حجی ہوگا. سارا سال وہ کعبہ میں رہے مگر حاجی نہیں ہوگا جب تک کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حالت احرام میں میدان عرفات میں جائے. زکوٰۃ 1 منٹ پہلے فرض، 1 منٹ کے بعد فرض. حج ایک فکسڈ ٹائم میں، فکسڈ وقت میں حج ہوتا ہے. نماز کا ٹائم، روزے کا ٹائم، یہ عبادتیں مجھ کو یہ بتاتی ہے کہ ایک ایک منٹ قیمتی ہے. پنکچوئل بن کے رہنا. اگر تم پنکچوئل بن کے رہے، کھانے کا ٹائم، پینے کا ٹائم، سونے کا ٹائم، جاگنے کا ٹائم، اسٹڈی کا ٹائم، بزنس کا ٹائم، دوسروں سے ملنے کا ٹائم، یعنی سارا ٹائم اسی نماز، روزے، حج و زکوٰۃ سے تم متعین کر لینا، اسی حساب سے زندگی کے دن گزارنا. جنت وہاں ملے گی، دنیا کی بادشاہت یہاں مل جائے گی. چونکہ جو پنکچوئل ہوگا وہ کمزور ہوگا تو طاقتور ہو جائے گا. آج یہودی مٹھی بھر قوم ہے دنیا کی، مگر دنیا کی ساری دولتیں اسی یہودی کے. واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹویٹر، یہ سب کا سنچالک یہودی. میں نیٹ پیک بھر کے واٹس ایپ چلاتا ہوں، سارا کمیشن یہودی کو جاتا ہے. میں ٹویٹر چلاتا ہوں، سارا کمیشن اس کو جاتا ہے. یہ کوکا کولا، تھمس اپ، لمکا، جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں، اس کو شروعات اسی یہودی نے کی. دنیا بھر کی ہر گلی کوچے میں وہ بوتلیں بکتی ہیں، ہم پیتے ہیں، کمیشن اس کو جاتا ہے. برانچیز الگ الگ ہر ملک میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر جگہوں پہ ہے، مگر جاتا کمیشن اس کے پاس. مٹھی بھر یہودی امریکہ بھی حکومت کرتا ہے. مٹھی بھر یہودی دنیا بھر میں اپنا مال سپلائی کر کے سب کی کرنسیز کو اپنے پاس لاتا ہے. مالدار ترین قوم، پڑھی لکھی قوم. یہ مائکرو فونز میں بات کرتا ہوں، اسی یہودی نے دیا. یہ کمپیوٹر جو میں چلاتا ہوں اسی یہودی نے دیا. یہ موبائل جو چلاتا ہوں اسی یہودی نے دیا. گرینڈر، واشنگ مشین، اے سی، ارد گرد جتنے سامان میرے گھر میں ہے سب کچھ دماغ جلا کے 90% سامان اسی یہودی نے دیا ہے. کیوں؟ یہودی کی بیوی 24 گھنٹے کو اس کا ٹائم فکس ہے. یہ میری بیوی ہے، سوئے گی رات کے 3 بجے، اٹھے گی دن کے 10 بجے، ناشتہ کرے گی 2 بجے، دوپہر کا کھانا 5 بجے، رات کا کھانا رات کے 12 بجے. اب یہ بتائیں کہ وہ کھا کے اس کا وزن نہیں بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اور پھر جب کچھ شیڈول نہیں اس کے جینے کا، وہ گیسٹرک کی مریضہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ بیمار وہ پڑے گی، بوجھ کس پر پڑے گا؟ شوہر پر پڑے گا. یہ مزدوری کر کے، قرض لے کے، گھر مکان بیچ کے اس کا علاج کرے گا، اور اس کے باوجود اس کا حال کیا ہے؟ وہ بیمار پڑی ہے وہ، اور بولتی کیا ہے کہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. یہ گیس کی بیماری کم ہوئی تمہاری وجہ سے، یہ ہاتھ کیوں ٹوٹا تمہاری وجہ سے، تم کو شوگر کیا ہوا سب تمہاری وجہ سے. یعنی تم نے ہی تمہاری وجہ سے ہوا. یہ بتائیں کہ صاحب آپ اس کے لیے جیئیں، وہ وقت کا صحیح استعمال نہ کریں اور ٹھیکرا وہ آپ پر پڑے کہ تمہاری وجہ سے. میرے گھر میں رہتی ہے، میرا کھانا کھاتی ہے، میرا پرس سے وہ اپنے عورتوں کے سہیلیوں میں بالکل عزت دار بنتی ہے. میں اس کو دیتا ہوں 1,00,000 2 لاکھ روپے، وہ اپنی بہن، اپنی بھتیجی، اپنے بھائی سب کو بانٹتی ہے. اس کے باوجود سب سے بڑی لڑائی شوہر سے ہوتی ہے. جس کا کھائے، جس سے وہ عزت دار بنے، جس کا پیسہ سے 10-20 سے انصاف سوٹ ہے، سب ہے. اور سب سے بڑی لڑائی اسی سے ہوتی ہے، چونکہ برین اس کے پاس کم ہے، ناقص العقل ہے. اگر عقل ہوتی تو شوہر کا پاؤں دھو کے پیتی. میرے شوہر، میرے سرتاج، میں گھر میں باپ کے تھی، کوئی سہارا نہیں تھا، تم نے میرا دامن تھام کے مجھ کو آسمان کی طرح سہارا دے دیا. تم نے مہر کی رحم، تم نے نانو نفقہ دیا. میں رانی بن کے ہوں، تو مزدوری کرتا ہے، ٹھیلا چلاتا ہے، میں رانی بن کے گھر میں رہتا. اسی لیے حضور نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہر عورت کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. اللہ، اتنے اختیارات، اتنے حقوق ہیں شوہر کے، مگر وہی عقل کی کمی کی وجہ ساری جنگ شوہر سے، ساری لڑائی شوہر سے، چونکہ وہ ناقص العقل ہے. وقت کا غلط استعمال
استعمال. یہودی کی عورتیں 4 گھنٹے ہر رات اسٹڈی کرنی ہے تو کرنی ہے. 10:10 پہ کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانا. 6:05 پہ بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے تو چھوڑنا. 4 بجے ایکسرسائز کرنی ہے تو کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کی عورتیں سوست اور ہیلدی رہتی ہیں. روزانہ 4 گھنٹے کتابوں کی اسٹڈی. ہر یہودی کے گھر میں سینکڑوں کتابیں رہتی ہیں کیونکہ بڑا بننے کے لیے بڑوں کی زندگی کا مطالعہ ضروری اور اس کتاب سے روشنی ملتی ہے. بزرگوں نے کہا ہے کہ 3 دن کتابوں کا مطالعہ چھوٹ جائے تو دل مرنے لگتا ہے. جو سال بھر کتاب نہ پڑھتا ہو, نہ پڑھے ہوں کی صحبت میں رہتا, اس کے دل کے مرنے کا عالم کیا ہوگا. دل کے مرنے کا عالم یہی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک سے رہ ورنہ میں طلاق دے دوں گا. وہ بولتی ہے ایک باپ کا بچہ ہے طلاق دے کے دیکھ لے. ایک باپ کا بچہ ہے تو طلاق دے کے دیکھ. یہ بتائیں کہ مرد کتنا صبر کرتا ہے, اس وقت میں اندر سے کتنا غصہ آتا ہوگا. تو یہ انہوں نے کیسی دھمکی دے دی ہے. بہت سارے نادان فوراً, لیکن ہم جیسے کروڑوں لوگ ہیں جو پی کے رہ جاتے ہیں کہ نہیں یہ ناقص العقل ہے. اس ناقص العقل کی بات پہ اگر میں بھی عورت بن جاؤں تو پھر ہم میں اور عورت میں کیا فرق رہ جائے گا. اس لیے مرد کو اللہ نے عورتوں کا ڈبل حصہ دیا ہے اور پھر 2 عورت ایک مرد کی گواہی برابر ہے. اس لیے کہ چونکہ ان کے پاس جو جگر ہے, جو ظرف ہے, یہ اس کے مقابلے میں چوڑا ہے. اگر اس کا ظرف چھوٹا ہو تو کوئی گھر آباد نہ ہوگا. روزانہ سارا گھر طلاق سے تباہ ہو برباد ہو جائے گا. تو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کتابوں سے روشنی حاصل کرتی ہے, یہودیوں کی بیٹیاں بھی کتابیں لکھتی ہیں, دوسروں کو دیتی ہیں. دنیا کی سب سے مالدار ترین قوم, دنیا کی سب سے قیمتی چیزیں دنیا کو دینے والی قوم. مسجد میری, مائکروفون پہ اذان, مائکروفون یہودی کا. مسجد میری, اے سی یہودیوں کا دیا ہوا. اس لیے مٹھی بھر قوم تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں آخر اس قوم کے پاس کیا ہے. یہودی جنت نہیں جائے گا, وہ کافر ہے, نبیوں کی قاتل قوم ہے, اس پر ذلت اور مسلط طاری ہے. لیکن اس دنیا کا سسٹم ہے کہ جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا. چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو, وہ کھیتی لگائے گا کھیتی ہوگی, وہ فیکٹری لگائے گا فیکٹری ہوگی, وہ آم کا پیڑ لگائے گا آم کا پیڑ. یہ نہ بولے گا تو یہودی ہم نہیں پھیلیں گے. نہیں, آم کا پیڑ جو بھی لگائے گا چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی وہ پھیلے گا. یہودی کا بیٹا 18 گھنٹے اسٹڈی کرے گا, ڈی ایم اس کا بیٹا بنے گا. مسلمان کا بیٹا وہ بچپن میں بال ڈائی کر کے, ہاتھ میں دھاگا پہن کے, کڑا پہن کے, چاروں طرف سے بال منڈا کے بیچ میں جوکر کی طرح بن کر کے, وہ جینس اور ٹی شرٹ بن کے, منہ میں گٹکا اور ہاتھ میں موبائل لے کے گھومے گا, دوسروں کا منہ دیکھے گا. یہ ڈی ایم نہیں بنے گا تو بولے گا ارے یہ تو ہندو کا ملک ہے, مسلمان کو نوکری ملتی ہے کیا. بدتمیز. یہ کئی سال سے این آر سی کی لڑائی چل رہی ہے. 6 سال سے مودی جی کہاں میں, اس بیچ میں ہر سال UPSC کمپٹیشن ہوتا ہے اور ہر سال IAS بنتے ہیں بچے. اس میں 1 درجن سے زیادہ بچے مسلمان کے بنتے ہیں. مودی جی کے دور حکومت میں درجنوں بچے IAS آفیسر بن رہے ہیں. کہاں وہ اس کو IAS آفیسر بننے سے روکا گیا. ایسا نہیں ہے, دنیا علم کی الگ ہے, یہ کمپٹیشن کی دنیا ہے. یہاں جب دشمن ہے اور اسٹڈی بڑھا دے, نوکری نہیں دے گا, چین کے نوکری لوں گا, دے گا کیوں نہیں. 18 گھنٹے پر 20 گھنٹے پر نوکری دینا یہ ان کی ضرورت ہے, ورنہ ڈی ایم کہاں سے لائے گا, آفیسر کہاں سے لائے. وہ ایسا نہیں کہ اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے صاحب ہندوؤں کا ملک ہے نوکری نہیں ملتی ہے, ورنہ بہت سارے لڑکے ہیں جس کی دنیا کتاب ہے, اسٹڈی ہے, نوکری مل رہی ہے, نوکری لے رہے. ہمارے پڑوس میں بچہ ہے, ابھی انہوں نے مین سے PT نکالا ہے صاحب DPSC میں, اس سے پہلے بھی مین سے نکالا تھا, فائیو میں چھڑ گیا, پھر اس بار وہ دیا ہے. اس طریقے سے بے شمار بچے ہیں, کچھ بھی ہو جائے بازار میں اس کو کتاب سے مطلب ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہودی وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے, اس لیے دولتیں بھی اس کے پاس ہیں, اور انہوں نے جو مال دنیا والوں کو دیا ہے, بہت سارے لوگ ان کا احسان بھی مانتے ہیں. میں اس کا احسان مانتا ہوں, وہ کافر ہے, جہنم جائے گا, لیکن ابھی تو میں اس کے مائک میں بات کر رہا ہوں, اذان دے رہا ہوں, یہ تو اس کا احسان ہے. یہ دنیا ہے, اس دنیا میں جو بھی محنت کرے گا پھل ملے گا. تو وقت کی پابندی کا پیغام ہم نے دنیا کو دیا تھا. نماز پنچگانہ 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے فرض کیا. یہ رمضان کا روزہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے, تو ہم نے عبادت
کی آڑ میں وقت کی پابندی کا طریقہ اسلام سے سیکھا. جب سے ہم نے اس کو طاق پہ رکھ دیا تو ہم کوڑی کے تین ذلیل اور رسوا ہو گئے. جب ہم وقت کے پابند تھے، اسٹڈی کرنا، تہجد پڑھنا، اشراق پڑھنا، چارج پڑھنا، کھیتی باڑی کرنا، محنت کرنا، کتابیں لکھنا، تو ہم نے دنیا کو سائنس سکھایا، فزکس سکھایا، کیمسٹری سکھایا، میتھ دیا، ایسٹرونومی دیا، ایسٹرولوجی دیا. یہ ہم نہیں، یورپ کا ایک کرسچن بولتا ہے it must be owned that all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. وہ کرسچن ہے، مسلمان نہیں. وہ بہت پڑھا لکھا ہے، جاہل نہیں. وہ بولتا ہے یہ جو دنیا بھر میں وگیان کا وکاس ہوا ہے، سائنس کی ترقی ہوئی ہے، یہ علم طبیعیات، علم کیمیا، علم فلکیات، علم نجوم، علم ریاضی کی وجہ سے، اور یہ سارے علوم عربی مدرسوں سے لیے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں اسپین میں جب مسلمانوں کی سلطنت تھی، مسجدوں میں جب خطاب ہوتا تھا، ان آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی جس آیتوں میں تھنک کرنے کا، پونڈر کرنے کا، ڈسکور کرنے کا، میڈیٹیٹ کرنے کا، کنٹمپلیٹ کرنے کا، ریسرچ کرنے کا، ڈسکور کرنے کا پیغام دیا گیا ہے. ان کی درسگاہوں میں یہودی عیسائی کے بچے بیٹھتے تھے، جن درسگاہوں میں زمین پر دیکھ، آسمان کو دیکھ، سورج کو دیکھ، چاند پہ دیکھ، اسٹارز کو دیکھ، پلینٹس کو دیکھ، یوٹیرس پہ دیکھ، زحل کو دیکھ، نیپچون کو دیکھ، جانور کو دیکھ، اپنی پیدائش پہ غور کر. یعنی ساری باتوں پہ تحقیق کرنے کا مزاج جو قرآن نے دیا ہے، یہ مسلمان لوگوں کو سناتے تھے. وہی مزاج ملا، مسلمانوں کے بچے محقق بنے، مصنف بنے. وہ ریاضی پہ تحقیق کرنا شروع کیا، انہوں نے بایولوجی پہ تحقیق کرنا شروع کیا. اب جب حکومت ختم ہوئی مسلمانوں کی، اسی زمین، اسی بیس پہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے سائنس کی عمارت کھڑی کی. وہ کہتے آج جو سائنس جوان ہوئی ہے، اس کو زمین دینے والا مدرسے کا عالم ہے، اس کو بیسمنٹ دینے والا مدرسوں کے عالم ہے. اس لیے اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. وہ کہتے ہیں یورپ کی سائنس کے باپ ہیں مدرسے کے علماء، جنہوں نے چٹائی پر بیٹھ کر تحقیق کا پیغام دیا تھا. اور قیامت تک جتنا بھی سامان یہودی بنائے یا عیسائی بنانے والا کوئی ہو، مگر زمین دینے والا مسلمان ہے، علماء کرام. ہمارے بچے مدرسے کو کہتے ہیں کہ یہاں پھر غریب مسکین لوگ پڑھتے ہیں. ہمارے بچے کیا کہتے ہیں، اسکول کالج کے پڑھنے والے مولی صاحب لوگ شعبان کے مہینے میں قرآن خوانی کرے گا، 2 پیسہ کمائے گا. یہ بچے حافظ بنے ہیں، رمضان میں تراویح سنائیں گے، بے سہارا کو 5,000 10,000 20,000 روپے مل جائیں گے، اسی سے اپنا کام چلائے گا. یعنی ہم نے اس کو بے سہارا سمجھا. اتنا ضرور سن لیجئے، آپ کے پاس پورے کلکتہ کا مالک آپ بن جائیے، پورے ہندوستان کے راجہ آپ بن جائیے، 1000 بیگھہ زمین آپ جوت لیجئے، سب آپ کے پاس رہے، لیکن آپ کو نائب پیغمبر نہیں بولا جائے گا. اگر کسی غریب مزدور ٹھیلا چالک کا بیٹا عالم بن گیا تو اب وہ فرعون و نمرود کا وارث نہیں، وہ نائب پیغمبر کہلاتا ہے، وہ نائب رسول کہلاتا ہے. اس لیے عالموں سے، حافظوں سے میں کہتا ہوں، کبھی چند سکے کی خاطر اپنے آپ کو ذلیل مت کرنا. کرائے کے مکان میں رہنا، 4,000 روپے امامت سے ملے، 5 وقت نماز پابندی سے مسجد میں جماعت سے پڑھنا، یہ سمجھ لینا کہ لوگوں کے پاس 150 ٹاور منزل والا مکان ہو جائے، وہ نائب رسول نہیں. نائب رسول تو اللہ نے مجھے بنایا. اس نعمت پہ نظر رہے گی تو نمک روٹی کھاؤ گے، ناشکری نہیں کرو گے، ہر وقت پیشانی سجدے میں رہے گی. مالک تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے مجھے فرعون کا وارث نہیں، مصطفیٰ کا وارث بنایا. اب اس طرح کی باتیں ہم کسی عالم کو بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں آپ چاہتے ہیں کہ ہم تقریر نہیں کریں، ہم ہی کرتے رہیں. یعنی کچھ لوگ وہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ تقریر کریں گے تو پیسہ کمائیں گے، تو اچھا سے کھائیں گے پیئیں گے، بیماری کا علاج کروائیں، بچے کو پڑھائیں گے. اور آپ جو کہتے ہیں کہ 4,000 کما کر کے مسجد میں رہو، اللہ اللہ کرو، بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ دوسرا کوئی خطیب بنے، ہم ہی پیسہ لوٹتے رہے. یعنی کچھ لوگ اس طرح کی سوچ کے ہوتے ہیں. ہم ایک قاری صاحب میرے یہاں کے تھے، اس کو میں نے کہا کہ قاری صاحب آپ کی عمر 60-65 سال ہو گئی، کب موت آ جائے کہنا مشکل ہے. میرا یہ مدرسہ ہے، الحمدللہ بہت شاندار مدرسہ، دیکھیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا. وسیع خطے زمین پر 3 منزلہ عمارت کی
یونیورسٹی کا قد بھی چھوٹا ہو جائے. الحمدللہ اسی کیمپس میں مدرسہ خانقاہ سب ہے. میں نے اس قاری صاحب سے کہا کہ ہم باہر اور گھومتے رہتے ہیں, وہاں جاتے رہتے ہیں تقریر کے سلسلے میں, آپ اس خانقاہ میں بیٹھیے, اللہ اللہ کیجیے, سارا خرچہ میں دوں گا, اور اس کے بعد ہر جمعرات کے دن آپ ذکر اذکار کی محفل ہو, مہینے میں ایک دن حلقہ ذکر غوث اعظم کا لنگر بٹے, اور آرام سے رکھیے, سارا خرچ میں دوں گا. آپ بیڑی بھی پیتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, میں دوں گا. اگر چکنا نہیں چاہیے, اگر آپ کو خواہش ہے تو میں سب دوں گا, آپ بیٹھ کے اللہ اللہ کرے. بہت بڑی بات ہے, بہت روحانیت روشن ہوگی, سینہ روشن ہوگا. اب کیا ہے, کب مر جائیں, اگر مریں گے تو پھر کہا کہ ہم جیسے لاکھوں ہزاروں لوگ آپ کی قبر پہ چادر لے کے جائیں گے, مٹی کو آنکھ کا سرما بنائیں گے. اب میں نے کتنی قیمتی بات کہہ دی. وہ کیا بولتے ہیں, جو مشورہ ہم کو دے رہے ہیں وہ کام آپ کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ جو مشورہ ہم کو آپ دے رہے ہیں یہ کام آپ کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں, ان کو سمجھائیے تو وہ اس کا نگیٹو پہلو نکال لیتے ہیں, جبکہ یہ بات سچ ہے کہ ایک آدمی امامت کرتا ہے مسجد میں, 5 وقت کی نماز پابندی سے جماعت سے پڑھتا ہے. اب پیچھے جتنے لوگ پڑھیں, پہلے سب سے رحمت آسمان سے امام پر نازل ہوتی ہے, پھر وہاں سے مقتدی پہ تقسیم ہوتی ہے. اگر 50 کروڑ کا مکان نہیں بھی بنائے, جو برکتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں, میرے نذرانے کا 50 کروڑ روپیہ ایک طرف, ان کا 5000 مہینہ ایک طرف. مگر یہ بات سمجھ میں آنے والوں کے لیے ہے. اب حضور کیا کہتے ہیں سنیے, مسلم شریف کی حدیث میں یہاں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, مصطفیٰ کہتے ہیں فجر کی 2 رکعت نماز. یہ مسلم شریف قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری اور مسلم, اس مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. حضور کہتے ہیں فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اللہ سمت, حضور کا فرمان, کسی غوث قطب ابدال ولی کا نہیں, حضور کہتے ہیں. اور یہ کوئی کمزور حدیث نہیں بلکہ مسلم شریف بہت معتبر حدیث میں آیا. اور رکعتل یعنی رکعتان اصل میں ہے, اور وہ اضافت کی وجہ سے نون ساقط ہو گیا. وہ رکعت الفجر یعنی فجر کی 2 رکعت نماز. اب حضور کیا کہتے ہیں, فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے. دنیا میں تو امریکہ سے لے کے ملیشیا تک 200 سے زائد ممالک ہیں, ان ممالک کی کرنسیز ہیں, اس میں ٹکا ہے, یورو ہے, ریال ہے, درہم ہے, دینار ہے, پاؤنڈ ہے, ڈالر ہے, سونے چاندی کا پہاڑ ہے, پیٹرول ڈیزل کے چشمے ہیں, کوئلہ ابرق کی کھدانیں ہیں, ساری چیزیں دنیا میں. تو حضور نے کیا کہا, خیر من الدنیا وما فیہا, دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر فجر کی 2 رکعت نماز. اور جو نماز فجر پڑھتا ہو, یعنی نماز فجر تو ایک اشاریہ ہے, جو نماز پنجگانہ کا پابند ہو, وہ رہے کرائے کے مکان میں, وہ پیدل چلے, رہے اس کی چپل ٹوٹی, رہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے, اگر نماز کی دولت اس کے پاس ہے تو وقت کا نہ ٹرمپ کوئی اس کا مقابلہ کر پائے گا, نہ ہندوستان کا کوئی مودی مقابلہ کر پائے گا, نہ دنیا کی ساری دولتیں مقابلہ کر پائیں گی. یہاں تک کہ سارا درخت گولڈ ہو جائے, ساری زمین کا ڈھیلا ہیرا ہو جائے, ایک پلے میں وہ رکھے, ایک پلے میں فجر کی 2 رکعت نماز, وہ نماز کا پہلو اس پہ بھاری, نماز کا پلہ بھاری ہو جائے. سمجھنے والوں جو سمجھے گا, اسے جو اس پہلو کو ٹھیک سے سینے میں گرا باندھ کر رکھ لے گا, یقین جانیے وہ کبھی 100 منزلہ مکان کو دیکھ کے ترسے گا نہیں کہ آہا میرے پاس نہیں ہے, اس کے پاس ہے, کبھی نہیں ترسے گا. وہ دوسروں کی 50 کروڑ کی کار کو دیکھنے کے بعد کبھی اس کا دل نہیں ٹوٹے گا کہ آہ کیا ان کی زندگی ہے, ان کے پاس جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. ایمان جب کمزور ہوتا ہے تب دوسروں کا مکان اچھا لگتا ہے, دوسروں کی گاڑی اچھی لگتی ہے, دوسروں کا کپڑا اچھا لگتا ہے. جب ایمان اسٹرانگ ہو جائے تو 5 روپیہ کی خاطر وہ نماز نہیں چھوڑے گا, وہ تو نماز کے لیے سلطنت چھوڑ دے گا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, وہ 18 سال کا شہزادہ, وہ ایک تخت تاج کے مالک تھے. صاحب اس تاج کے لیے آدمی دوسرے کو ذبح کرتا ہے, باپ کو مار دیتا ہے, باپ کو جیل میں ڈال دیتا ہے, جس سلطنت کے لیے. جب جنت کی بات, آخرت کی بات, روحانیت اور معرفت کی بات دماغ میں آئی تو سلطنت کو چھوڑ کے بھائی کو دے دیا, فقیری گدڑی کا لباس پہن کے چل دیے. کہاں چلے, اے بنگال کے لوگوں تم خوش نصیب ہو. وہ چلے ایران سے بنگال کی سرزمین آ گئے.
شیخ علاؤالحق بندوی کے پاس آ گئے، وہاں ان کی خانقاہ مرا کے دین سیکھا، روحانیت کا نور لیا، پھر یہاں سے چلے فیض آباد اتر پردیش، پورے علاقے میں جادوگروں پنڈتوں کا بول بالا تھا، روحانیت سے سرشار ہو کے جب وہاں جھوپڑی میں رہنے لگے، کیا ہوا؟ جادوگروں کی جادوگری کا سارا بندھن ٹوٹا، وہ اسلام کا نور چمکا، اسلام کی تبلیغ ہوئی۔ آج فجر کے ٹائم میں 50 گاؤں سے جب مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ السلام کی صدائیں آتی ہے تو اب دماغ وہاں جاتا ہے، اس درویش نے بادشاہ چھوڑی اور کروڑوں سیروں کو اسلام کا نور مل گیا۔ جب جنون چڑھ جاتا ہے جنت کا، آدمی اسی طرح سلطنت چھوڑ دیتا ہے، اور جب جنون چڑھتا ہے دنیا کا تو چند سکے کمانے کے لیے اسلام چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی 4 سال کی رپورٹ ہے کہ کئی ہزار عورتیں مسلمانوں کی بیٹیاں اسلام چھوڑ کر کافرہ ہو گئی، یعنی صرف ایک لڑکے کو دیکھ کر کافرہ ہو گئی۔ ہمارے بہت سارے بچے اسلام چھوڑ کے کافر ہو گئے۔ نوکری والا بولا کہ نوکری دیں گے، داڑھی موچ منڈا لو، تو ہاں ہم داڑھی موچ منڈا لیں گے، پھر بعد میں رکھ لیں گے، مگر نوکری چاہیے ہمیں۔ کوئی چھوکری بولی، نیٹ پیار سے محبت ہو گئی، پیار ہوا محبت ہو گئی، تب بولی کہ تم کو مذہب چھوڑنا پڑے گا، ہاں ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیں گے۔ یعنی جب دین نہیں سیکھے گا، اسلام نہیں سیکھے گا، صرف نعت شریف سننے کے بعد حلہ کرے گا، اور قرآن اور حدیث کی بات آئے گی تو بھاگنے لگے گا۔ جب وہ دین نہیں سیکھے گا تو وہ تو بولے گی کہ اسلام چھوڑ، بولے گا ہاں چھوڑ دیں گے، کیا ہوگا چھوڑ دیں گے، کیا تم ہم کو مل جاؤ ہماری معراج ہو جائے گی۔ وہ ہندو لوگ بولتا ہے کہ آج کل نوکری کا مل جانا بھگوان کا درشن ہو جانا، وہ لوگ بولتا ہے کہ نوکری کا مل جانا بھگوان کا درشن ہو جانا۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم ایمان میرے پاس ہے تو دنیا کا سارا ڈھیلا گولڈ ہو جائے، وہ ایک طرف، لا الہ الا اللہ ایک طرف۔ نوکری چاہیے، ایمان لوٹا کے نہیں، ایمان بچا کے۔ اچھا مکان، گھر، گاڑی، بنگلہ سب چاہیے، حرام نہیں ہے کمانا۔ مکان بنائیے، گاڑی خریدیے، دوسروں غریبوں کو گاڑی بٹھا کر کے ان کو آفس گھر پہنچا دیجئے، اور خوب کمائیے، خوب لوٹائیے۔ جب لاک ڈاؤن ہو تو اپنا 1 روٹی کھائیے، غریبوں کو 50 روٹی کھلائیے، وہ سب جب پیسہ رہے گا تب نہیں کھلائیے گا ہم صاحب۔ خوب کمائیے، مکان بنائیے، مگر اپنے آپ دین لوٹا کے نہیں، دین بچا کے، ایمان بچا کے کپڑا چاہیے، ایمان بچا کے گھر چاہیے، ایمان بچا کے گاڑی چاہیے، ایمان بچا کے دنیا چاہیے۔ جہاں ایمان اور دنیا دونوں میں کیا ہو جائے، مقابلہ ہو جائے کہ دنیا لو یا ایمان لو، تو پھر وہاں دنیا کو پیشاب کر دیا جائے گا، آخرت قبول کر لیا جائے گا۔ جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا، سرکار غوث اعظم دستگیر، کیا بات ہے، جا رہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ ماں نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، قیامت کے دن ملاقات ہو، چلے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ راستے میں ڈکیتوں نے گھیرا، کچھ ہے؟ کہاں ہے، کیا ہے؟ 40 سکے سونے کے۔ مذاق سمجھا چلا گیا، پھر آیا، کہا کچھ ہے؟ ہاں 40 سکے سونے کے۔ کہا تم جھوٹ بولتا ہے؟ غوث اعظم کے تیور نے اس کو سمجھایا، ظالم میں اور جھوٹ، پھاڑا گریبان کا، دیکھ 40 سکے گئے۔ ڈکیت کا آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی، لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں اور یہ کون ہے جو میرے سامنے مال ظاہر کر رہا ہے؟ کہا شہزادے کیوں؟ کہا ماں نے کہا جھوٹ مت بولنا۔ غوث اعظم کا تیور سمجھا رہا تھا 40 سکے کی حیثیت کیا ہے، اگر دین اگر ٹکرا جائے 40 سونے کے پہاڑ سے بھی، تو سونے کے پہاڑ کو میں پاؤں مار دوں گا، دین بچا لوں گا، زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہیں کروں گا۔ وہ میرا غوث آج جو 5 روپے کی خاطر نماز چھوڑتا ہو، 10 روپے کی خاطر جماعت چھوڑتا ہو، چند سکوں کی خاطر ایمان کا سودا کرنے پہ آمادہ ہو، تو وہ نہیں جانتا ہے دین کیا ہے۔ وہ بزرگوں کا نام صرف اسی لیے لیتا ہے کہ غوث پاک کی 11ویں کریں گے تو پیسہ بڑھ جائے گا، توشے کے فاتحہ دلائیں گے تو مال بڑھ جائے گا، اور صاحب وہ ختم قادریہ کریں گے تو مکان اور دکان اور الیکشن میں جیت مل جائے گی۔ یعنی وہ صرف اسی 2 ٹکا کے لیے غوث کا نام لیتا ہے، وہ 2 ٹکا کے لیے ختم قادریہ کیا، مال بڑھ گیا، توشے کا فاتحہ دلایا، مال بڑھ گیا، ہم اجمیر گئے، مکان گاڑی دکان سب ہو گیا۔ یہ کام تو ہندو بھی بولتا ہے، ہم جگناتھ پوری گئے اور وہاں سے ہم کو بچہ مل گیا، ہم گورکھ دھام گئے وہاں سے ہم کو مکان مل گیا، پھر تم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ مت بول کہ ہم اجمیر گئے تو مکان دکان گاڑی الیکشن میں جیت مل گئی، یہ بول کہ میں اجمیر گیا تھا، یہ نمازی تھا، جب وہاں سے لوٹا تو نمازی بن گیا۔ میں جب اجمیر گیا تھا تو داڑھی نہیں تھی، غریب نواز کا فیض ہے کہ جب لوٹا سنتوں کا عامل بن گیا۔ یہ ہے فیض غریب نواز۔ غریب نواز درویش ہے، وہ درویشی مانگتے ہیں، وہ ارب پتی نہیں کہ وہ دھن زکات دولت مانگتے ہیں، یہ تو اللہ والا اتنی عبادت کرتے ہیں
کہ جس جگہ وہ بیٹھ جائے اس جگہ پہ کوئی دعا کر لے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. یہ تو غریب نواز کی عبادتوں کا پھل ہے کہ جو اجمیر جا کے دعا کرے دعا قبول ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ غریب نواز کا آستانہ مقام مستجاب ہے, دعا قبول ہوتی ہے. یہ دعا قبول ہوتی غریب نواز, مگر غریب نواز ہم سے خوش نہیں ہے. اگر ہم وہاں جا کے بیٹا بیٹی مانگے وہ خوش نہیں ہوتے, وہ تو وہاں جائیں گے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو غریب نواز کی قبر کی برکت سے اللہ دے دیتا ہے. لیکن غریب نواز کی روح ہم سے خوش نہیں ہوتی ہے. ہم سے خوش ہوتی ہے کب؟ جب ہم اجمیر میں 3 دن رہ کر کے ایک ختم قرآن کر لیتے ہیں, تب غریب نواز کا چہرہ دمک جاتا ہے. جب ہاں 10 دن رہ کر کے میں 10,000 بار درود پڑھ لیتا ہوں اور غریب نواز کا چہرہ قبر میں چمک اٹھتا ہے. بابا فرید کہاں سے پاک پٹن سے چلے تھے, اجمیر آئے, ان کا چلا گاہ آج تک گواہ ہے. وہ ٹاکا پیسہ مانگنے نہیں, وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے غریب نواز کے آستانے کے پاس انہوں نے حجرہ بنایا تھا کہ میرے میں جو کمی رہے گی میرے دادا پیر کے فیضان سے میری عبادت قابل قبول ہو جائے گی. تو بزرگان دین اللہ کے ولی کے آستانے کا قریب جا کے عبادت کرتے تھے. اور ہم لوگ آج وہاں جا کر کے جس دنیا کو اس نے تیاگ دیا, طلاق دیا, اسی دنیا کی بھیک ہم ان کے آستانے کے پاس جا کے مانگتے ہیں. مانگنا برا نہیں ہے, مانگے جائیں, لیکن بڑی بات ہے کہ وہاں جا کے دینداری مانگیں, پرہیزگاری مانگیں, مدینے کی حاضری مانگیں, ختم قادریہ کر کے غوث اعظم کا فیضان مانگ رہے ہیں کہ میرے غوث آپ نے جھوٹ سے زبان کو آلودہ نہیں کیا, 40 سکے پھینک دیے. کاش مجھے بھی وہ خیرات مل جائے کہ دنیا میرے نزدیک اس قدر حقیر ہو جائے, اگر تمہیں ٹکرائے دنیا دین سے میں دنیا کو ٹھوکر مار دوں, اپنا دین میں بچا لیا. یہ جوہر ملنا چاہیے. پاگلپور میں ایک بزرگ ہیں, وہ پیشاب جس ڈھیلا سے سکھاتے تھے, ایک بار اس ڈھیلا کو پھینکا تو پوری دیوار گولڈ کی, پوری دیوار سونے کی بن گئی. اللہ, ہم لوگ ایک ڈھیلا سونا کا ملے تو اب کیا کریں گے, سب کام کر دیں گے کہیں بھی جائے. کہیں بہت سارے لوگ راستے میں گھومتے ہیں, راستہ سفر کرتے ہیں, وہ اینٹ چمکیلی ملی, اسی اینٹ کو اٹھا کے ایسے دیتے ہیں. سونا تو نہیں ہے, اگر مل گئے تو اپنا رکھ لیں. آپ اچھا سا مکان بنا لیں گے, گاڑی خرید لیں گے, بس مکان گاڑی کپڑا, مکان گاڑی کپڑا, بیٹی کی شادی, بس یہی ہے دنیا. اور کیا چیز ہے, چاہے جھوٹ بولنا پڑے, چاہے نماز چھوڑنی پڑے, کچھ بھی وہ مکان بنا کے بیٹا کو دے دیں تاکہ میرا بیٹا آرام سے رہے گا. میرا بیٹا پھر رات پر موبائل چلائے, گندی تصویریں دیکھے, وہ نیٹ چلائے, اپنے گھر کو فلم ہال بنا دے, کچھ بھی کرے, مگر ہم بیٹا کو مکان بنا کے دے جائیں. نہیں, حضور کیا فرماتے ہیں, آج امریکہ کے بچے جب تباہ ہو گئے نیٹ چلا کے, ڈرگز کا استعمال کر کے, جب کیونکہ پیسوں کی فراوانی ان کے پاس, اور پھر ماں باپ کا احترام ختم ہے, آزادی, باپ بولتے میں اتنا کماتا ہوں کس کام کے لیے, تو آرام موج مستی کرو, خوب اچھا کھاؤ پیو مستی کرو. جب بچے آزادی کے نام پہ ڈرگز کے عادی بن گئے, شرابی بن گئے, جو بچہ IAS آفیسر بننے والا تھا, ناسا کا ویگیانک بننے والا تھا, وہ سارے بچے شراب پی کر کے ساتھ اپنی صحت گنوا لی, ڈرگز کا عادی بن کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا. وہاں ہائی اسکول میں پڑھنے والی 9th 10th کی لڑکیاں 70% وہ سب حاملہ ہونے لگی. ان لڑکیوں کے پاس نروت ہے, حمل روکنے والی دوائیاں ہیں, دوائیاں بے عزتی سے بچنے کے لیے کہ حمل نہ ٹھہر جائے, دوائی کا استعمال کرنا, وہ دوائی کا استعمال کرتے کرتے بچہ دانی کا کینسر ہو جانا. یعنی جب بچے تباہ ہونے لگے امریکہ یورپ میں, اب وہاں کے ویگیانک, وہاں کے دانشوروں کی نیند ٹوٹ گئی, ہوش اڑ گئے, کہنے لگے ارے یہ کیا ہو گیا, فیوچر تباہ ہو جائے گا, بچے برباد ہو جائیں گے, ویگیانک کون بنے گا, پروفیسر کون بنے گا, اسکالر کون بنے گا, بینک کا مینیجر کون بنے گا. یہ سب آزادی کے نام پہ نائٹ کلب جانا, شراب پینا, ڈانس کرنا, شادی سے پہلے جوانی کو لٹا دینا اور نامرد ہجرا بن جانا, یہ کون سی روایت پیدا ہوگی. انہوں نے کہا کہ نہیں, اب اخلاقیات کی بات ہوگی. جو انہوں نے کہا تھا پڑھو لکھو پیسہ کماؤ, پڑھو لکھو پیسہ کماؤ, اب وہی امریکہ بولنے لگا نہیں, پڑھنے کا مطلب انسان بننا, پڑھنے کا مطلب نیک بننا, اپنے بچوں کو نیک بنائیے, جنٹل بنائیے, اس کو بتائیے کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے, کن راستوں میں خرچ کیا جاتا ہے. اگر مفت کا پیسہ بچوں کو چھوڑ دیا, کروڑوں کا مکان بچے کو دے دیا, فری کی دولت کی قدر نہیں ہوتی ہے. اب وہاں کے دانشور بتا دیں کہ اسکول میں ایک چیپٹر اخلاقیات کا رہے, ایک چیپٹر موریلٹی کا رہے, ایک چیپٹر شائنیس, حیا اور شرم کا رہے, ورنہ تو مسئلے تباہ ہو جائیں گے. تو جس امریکہ کو اب آج ہی نیند ٹوٹی ہے کہ بچوں کو مکان دینے سے بہتر ہے ڈسپلن سکھا دینا, اخلاق سکھا دینا, ادب سکھا دینا. ایک قوم مسلم تمہارے پیغمبر نے 14 سجنا پیش کر کہا ہے, ماں نہل والد
ولدہ من محل افضل من ادب حسن. مصطفیٰ اس زمانے میں نہ امریکہ کا وجود ہے، نہ چائنا کے وکاس کی کہانی ہے، نہ ہندوستان میں کوئی اسکول اور کالج تھا. پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ ایک باپ اپنے اولاد کو جتنا بھی گفٹ دیتا ہے، سب سے بڑا گفٹ اچھا ادب سکھا دینا، علم سکھا دینا. تو جہاں امریکہ کے ویگیانکوں کی نظر آج گئی ہے، وہاں مصطفیٰ کی نظر 14 صدیاں پیش کر گئی. اس لیے میرے بھائی، جب تک پڑھو گے نہیں، لکھو گے نہیں، تب تک تو گاندھی کی باتیں اچھی لگیں گی، نہرو کی باتیں اچھی لگیں گی، لیکن پہلے حدیث پڑھ کے تو دیکھ، قرآن پڑھ کے تو دیکھ. اب قرآن شریف کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں، اس آیت کو نظر کے سامنے ہمیشہ رکھیے گا. جو ٹف ہے مگر میں اس کو بالکل واضح کر کے سمجھاتا ہوں. یہ دنیا، جو دنیا ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے. سورہ